أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، عرض یہ بھی کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ 7 دی 26ویں آیا پاک فرمایا کہ خواہش تے عمل نہ کرے تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے چونکہ پوری نسل انسانی دی رہنمائی واسطے قرآن حکیم بھیجیا ہے، اللہ دی کتاب ہے جہاں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ یہ نعمت قرآن حکیم ورگی کسی بھی امت کو موجود ہے، صرف مسلم امہ کو موجود ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ساڑھے تک پہنچی ہے، تے جنہیں بھی قدر کیتی وہ کامیاب ہو گیا، جنہیں نہیں قدر کیتی وہ ناکام ہو گیا۔ تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنے عمل کر کے دکھایا۔ آپ دا ہر عمل ہی قرآن سے، جب تک کوئی بھی مسلمان قرآن اور سنت دی روح دے مطابق عمل کرتا رہتا ہے اور صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش متقی علماء و مشائخ دی صحبت چ بیٹھ کے قرآن سنت فقہ دا علم حاصل کردا ہے، دی روح دے مطابق تے عمل کردا ہے تے اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نسبت دی نعمت حاصل کر کے انہیں زیر نگرانی سب تو الگ ہو کے مسنون ریاضت و مجاہدات کردا ہے، تو پھر انسان نفس تے فتح پاؤں ہے، تے نفس تے فتح پاؤں والا دنیا دا عظیم مجاہد ہے۔ لیکن صحیح العقیدہ علماء و مشائخ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سونے دی صحبت دے وچ رہ کے وہی لوگ آدمی نفع پا سکتا ہے جڑا نفس تو خالی ہو کے نہیں صحبت چ بیٹھے۔ سچا مومن اسے واسطے ہر لمحہ صبح تے مولا چ گزاردا، ہر لمحہ اللہ رب العزت قرب و معیت چ گزاردا، کیونکہ اللہ سونا ہر جگہ اپنی ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے۔ خود قرآن کریم کے رب سنے دسیا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نال ہے، تسی جدھر رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے، تسی کیوں غور نہیں کرتے اپنے نفساں وچ، میں تھوڑے نفساں چ ہے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تاں ہی فرمایا سی کہ تن سرب سچے دا حجرہ دے وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، لیکن انہوں پاک کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنے حواس نو، اپنی نظر نو، اپنے ذہن نو، اپنے دل نو پاک نہیں کردا تو کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اپنے مقصد حیات نو حاصل نہیں کر سکتا۔ کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تاں ہی فرمایا سی دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض، کیونکہ پاک دل وچ ہی پاک دل، پاک ذکر جڑا ہے یہ قیام کردا ہے، پھر جذب ہوندا ہے۔ جب تک انسان
نور ذکر الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق حاصل نہیں کرتا، یہ دل پاک نہیں ہوندا۔ اور اللہ رب العزت دی طرفوں افعالی صفاتی انوار و تجلیات جڑے برس دے جذب نہیں کر سکتا اپنے اندر جب تک دل نہ پاک ہوگا، اندر نہ پاک ہو، اندر نو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور اندر پاک تاں ہی ہوگی انسان نو فنائے قلب دی نعمت حاصل ہو، فنائے قلب دی نعمت تاں حاصل ہو اگر انسان نو فنائے نفس حاصل ہوئے گی۔ اس واسطے رب سنے تاں ہی فرمایا خواہش تے عمل نہ کرو، یہ تو اللہ دی راہ تو ہٹا دے، کدے بھی رب دی بارگاہ تک نہیں جان دے گی۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ سونے اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا تے میں اللہ سونے دا دیدار کیتا تے عرض کیتی کہ اللہ سونے عشق دے کی معنی نے؟ رب سونے ارشاد فرمایا کہ میرے نال رہ اور اپنے دل نو میرے غیر تو بچا۔ یعنی بہت پیاری گل فرمائی ہے کہ ہر لمحہ میری صحبت گزار اور اپنے دل نو غیر تو بچا، یعنی غیر دی رغبت تعلق محبت تو کلی قلباً ادھا نکل جائے کہ ادھا خیال بھی نہ ہوئے، فنا و نیستی دا کمال حاصل ہوئے نا تو قلباً ہر لمحہ ذات مولا چ ڈبا رہے۔ لیکن چونکہ اس راج انسان دا نفس رکاوٹ ایسے واسطے نفس دے خلاف جہاد دی تعلیم دیتی ہے، خواہشات نفسانی دے خلاف۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نفس نہ جہاد جہاد اکبر ہے، تو اے دے خلاف جب تک انسان جہاد نہیں کرتا اور انہوں شکست نہیں دندا تے فتح نہیں پاوندا ہے، اللہ دی تلوار نہ یہ ہر خواہش نو ذبح نہیں کرتا موت تک، انسان کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہے، آپ فرماندے نے تمام خواہشات نو فنا کر دینا اور بشری تقاضے نو جلا دین دا نا ہی محبت ہے۔ پھر اگے آپ فرماندے نے کہ لالچ نفس دی صفت ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری گل فرمائی آپ نے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سونے دی سچی محبت جیڑی ہے وہی ہے کہ انسان اپنی ہر خواہش نو فنا کر دے اور بشری تقاضیاں چوں نکل جائے۔ نہیں تو جدو انسان نے تے نفس دے خواہش دے کسی دے بھی عمل کرے گا لالچ پھسا دے گا۔ اسے واسطے قرآن حکیم رب سنے دسیا کہ جنہوں دی نفس دی لالچ بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ انسان جب تک نفس دی خواہش ذبح نہیں کرتا، نفس دی مرضی تو نکل کے اپنی مرضی چو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا نہیں بنتا، اپنے ارادے نو، اپنے اختیار نو، اپنی خواہشاں نو، اپنی مراداں نو، تمناواں، آرزواں اور اپنی مرضیاں نو رب سونے تے قربان نہیں کرتا، سر تو پیروں تک مرضی مولا نہیں بنتا، ہر لمحہ مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر نہیں رہندا اور ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیت نہیں گزاردا، تو کدے بھی راہ مولا چ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو انسان نو چاہیے کہ اللہ سونے دے اس حکم دے عمل کرے، تاں ہی رب سونے فرمایا خواہش تے عمل نہ کرو تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی۔ یہ خواہشات نفسانی انسان نو دنیا دی محبت مبتلا کر کے مصیبتاں فساد دی دکھاں پریشانیاں ڈپریشناں اور رگا رنگ زاری بات نہیں جسمانی روحانی نفسیاتی مرضاں ہی مبتلا کر دیں۔ یہ نفس ہی وہ بدبخت ہے کہ جنہیں شیطان نو عزازیل تو لانتی ابلیس بنواتا، اور شیطان جنہیں بھی رنگ برنگے پروگرام بناؤں اور اسلام دشمن قوت ایسے واسطے قرآن و سنت دے خلاف رنگ برنگے پروگرام بنا کے مختلف خوبصورت نامانا
انسان نو نفس پرست بناؤندے نے. جننے پروگرام سارے نفس پرستی دے پروگرام. انسان نو اللہ سونے تو دور کرنے دے پروگرام. حالانکہ قرآن پاک دے اندر جڑا پروگرام رب سونے دیتا ہے تو سانو یہی سمجھایا قرآن حکیم دے اندر اللہ سونے نے. تو قرآن کریم اسی واسطے رب سونے دیتا تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے پتہ نہیں اللہ دا پروگرام کی ہے اور میں کتنا کامیاب ہونا ہے. دوسری بات ہے چونکہ انسان عاجز ہے, محتاج ہے, تیرے رہنمائی دی لوڑ ہی لوڑ ہے. رب سونے اسی واسطے قرآن و سنت دے خزانے سانو دیتے رہے تاکہ غیر سانو پھسا نہ لینا اپنے پروگراماں. تو قرآن و سنت دا مختصر خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے اسی اپنے نفس دی ہر خواہش نو ذبح کر دئیے, یہ کسی خواہش تے عمل نہ کر دیے اور پوری خلق تو منہ موڑ لیے, کیونکہ خلق دی ہر شے حجاب ہے. نفس پرستی اور امیری جیڑی ہے انسان نو متکبر بناؤندی ہے, عیاش بناؤندی ہے, ریاکار بناؤندی ہے, منافق بدعتی بناؤندی ہے اور شیطانی رسم و رواجاں جو پھساؤندی ہے, اللہ سنے تو غافل کر دی ہے. تو سچا طالب مولا مردہ بن کے ہر ویلے اللہ دے دروازے تے بیٹھا رہندا ہے اور اللہ دی مخلوق نو اللہ دی طرف بلاوندا رہندا ہے. تے سچا صوفی کدے بھی سبب تے بھروسہ نہیں کردا, اس لئی کہ سبب تے بھروسہ مخلوق تے بھروسہ شرک ہے. وہ بھروسہ صرف مسبب والاسباب تے ہوندا ہے. وہ تمام تمناواں آرزواں امیداں دا مرکز و محور فقط اللہ سونے دی پاک ذات ہوندی ہے. انسان نو چاہیے اللہ رب العزت دیا نافرمانیاں تو بچے, بد عقیدگیاں تو بچے, فاسق و فاجر زندیق لوکاں دی اور اللہ تو غافل لوکاں دی صحبت تو دور رہے, کیونکہ یہ چیزاں انسان نو آہستہ آہستہ اللہ سونے تو دور کر دیندیاں نے. تے شغل خلق تو بچے, کیونکہ شغل خلق بھی انسان نو اللہ تو دور کردا ہے. اللہ رب العزت پروگرام نو سمجھے, تقدیر مبرم اور تقدیر معلق اور لوح محفوظ دے پروگرام نو سمجھے. جب انسان باطنی دنیا داخل ہوئے گا تو پھر انہوں پروگرام سمجھ آئے گا. جب قرآن و سنت دے اندر غور و فکر کرے گا, ہر حکم دے روح دے مطابق عمل کرے گا, تو سچا صوفی ایسے واسطے مخلوق تو اتنا بے دھیان ہوندا ہے کہ وہ نزدیک مخلوق ہے ہی نہیں, صرف ایک ذات مولا ہے اور اپنے آپ نو فنا کر دیندا ہے. قلبن اللہ کر دے ہیں اللہ رب العزت طرف محو پرواز رہندا ہے. تے ہر ویلے قلبی ذکر کردا رہندا ہے, لیکن قلبی ذکر تاں ہی نصیب ہوگا جے دل پاک ہوگا, کیونکہ ذکر مولا پاک دلاں چ سماوندا ہے اور یہ نور اندر جذب ہوندا ہے. اگر دل پاک نہیں, جویں کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا, دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان, ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض. تو دنیا تو اس واسطے منہ موڑدا ہے کہ دنیا دی ہر نعمت جیڑی ہے, یہ ہر نعمت دے وچ زحمت موجود ہے, یہ ہر خوشی وچ کمی موجود ہے, یہ ہر فراخی دے اندر تنگی موجود ہے. اس واسطے سچا طالب انہاں سارے پروگرام چوں نکل جاندا ہے. سچا طالب مولا خوشی غمی دکھ سکھ بیماری صحت امیری غریبی عزت ذلت یہ سب تو بے نیاز ہو جاندا, اپنے آپ کو اپنے مولا دے سپرد کر دیندا. اللہ سن دی رضا تے راضی رہندا, سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جاندا ہے. اللہ سن دے حکم دے مطابق نفس مارا نفس مطمئنہ بناوندا ہے. فنا الفنا حق الیقین سلطان لذکار دا کمال حاصل کردا ہے اور اپنے اندر نو صاف کردا ہے, کیونکہ جب تک ظلماتی لہر اندر موجود ہے انسان دا اندر پاک نہیں ہو سکتا. تے اللہ پاک دے ذکر نہ اللہ سونے دے ذکر و حضور نہ نور عشق الہی نہ نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نور قرب الہی نہ نور عرفان الہی نہ نور عمل قرآن و سنت نہ اندر پاک ہوئے گا, صاف ہوئے گا, پھر ہر ظلماتی لہری دے اندر نکلے گی اور ہر لمحہ
اللہ رب العزت مراقب رہے گا، چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں کھاندیاں پیندیاں خلوت جلوت قلبن ہر ویلے ذات مولا چ ڈبا رہے گا، اور کدے بھی مخلوق دے خیال نو بھی اپنے اندر نہیں آن دے گا۔ سچا طالب مولا تے پھر یہ اندر نور دی لطافت پیدا ہو، ظلمت دی کثافتاں دے اندر دور ہون گیا۔ سچے صوفی نو جو قرآن کریم دے پروگراموں تے سمجھ آندا کہ کائنات چ حقیقی حکمرانی جڑی ہے وہ اللہ رب العزت دی ہے، اور آپ دی نیابت وچ ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے حکمران ہے، اور سچا درویش بھی نیابت الہی ادا تاں ہی ادا کر سکتا ہے، مقام ابدیت تاں ہی فائز ہو سکتا ہے اگر یہ قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کر کے اور اپنے نفس نو فنا کر کے ما سوا اللہ تو کلی منہ موڑ کے قلبن ذات مولا چ ڈبا رہے گا۔ اسی واسطے اللہ والے جڑے آ جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں، چونکہ یہ نفس تے فتح پالن دے قلبن ذات مولا چ ڈبے رہندے، اقبال تاں ہی فرماندے ہیں کہ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کوئی یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ایک جگہ اقبال فرماندے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رکھا ہے اہل دل کے سینوں میں، اللہ رب العزت تا اپنی ذات پاک نہ کائنات ہر جگہ ظاہر و باطن چ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو، اور یہ ساری خلق انسان تمام اللہ رب العزت دے اسماء و صفات دے انوارات دے عکسی ظہور ہے۔ جدید سائنس نے بھی اس گل دی تصدیق کرتی ہے کہ کائنات دی ہر لہر کسی شاید عکس ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے نے بڑے خوبصورت انداز نہ سمجھاندے ہیں۔ اقبال فرماندے نے کہ چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفریں ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں، کہ ہر جگہ اللہ رب العزت ہی ظہور ہے۔ رب سونے خود قرآن کریم سے بھی دسیا اللہ نور السماوات والارض، کہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں۔ اس واسطے اللہ والے نے مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دے حوالہ یہ گلاں سمجھائیاں نے کہ نام وکھرے وکھرے صرف لفظی نزاع آیا ورنہ حقیقت دونوں دی ایک ہے، لیکن بعض بدبختاں نے شیطان دے ایجنٹاں نے ساڈے اندر وحدت الوجود دے فلسفے نو اینیت دا پروگرام بناتا کہ ہر شے اللہ استغفر اللہ۔ ایسا نہیں ہے، بندہ بندہ ہے، رب رب ہے۔ انسان جنہیں مرضی کمالات طے کر لے بندہ ہی رہندا ہے۔ اللہ رب العزت جتنا چاہے ظہور فرما لے، جتنے چاہے تنزلات فرما لے، تعینات فرما لے، وہ رب ہی رہندا ہے، ہمیشہ اسی طرح جویں ہے اور ہمیشہ ہی رہنا۔ یہ جو کچھ ہے کائنات اللہ رب العزت دے انوار دے عکسی ظہورات ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ سچا درویش اسی واسطے اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات جڑے تے برس دے اندر جذب کردا رہندا اور یہ اندر نورانی ہو جاندا تے دے لطائف دی روح باطن چ پرواز دے قابل ہو جاندی ہے۔ یہ عام آدمیاں تو الگ اداں ہی ہوندا جویں ایک لوہے دے اندر اگ سرات کر جائے جذب ہو جائے، وہ لوہ عام لوگ لوہیاں تو الگ ہو جاندا لیکن رہندا لوہا ہی ہے۔ اسی طرح ہی ہے سچے اللہ والے ہیں نا اندر اللہ رب العزت دے انوارات سما جاندے نے، دوجیاں تاں ہی الگ ہو جاندے پھر اللہ والے بن جاندے نے۔ اللہ رب العزت انہوں پھر انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی دیندا ہے جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ بھی یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ اپنے نفس تے فتح پائیے، اینو زیر کریے، دی کسے خواہش تے کدے عمل نہ کریے تاکہ ساری روح باطن چ پرواز دے قابل ہو جائے اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ پہنچے اور آپ دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سونے دسیا ہوا کہ جنہوں جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہوں اج دیدار مولا نصیب نہیں ہویا انہوں اگاں آخرت وچ بھی نہیں ہونا۔
تے انسان دی زندگی دا چونکہ مقصد ہی یہی ہے پیدا کرن دا، ساری کائنات اور کائنات دی ہر شے اللہ سونے انساناں واسطے پیدا کیتی، انساناں نوں اپنے واسطے پیدا کیتا تاکہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرن، فیدی رہنمائی واسطے اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی بھیجے، کتاباں اتاریاں، صحائف اتاریاں، سب تو آخر تے سب دا خلاصہ قرآن کریم دے اندر، قرآن کریم دی سورج اللہ سونے سانو دیتا ہے۔ قرآن کریم آسمانی کتاب ہے، تو اس واسطے سانو چاہیے سچے دل نہ قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزاری ہے، اور کدے شیطاناں دے بنائے ہوئے نصاباں دے پیچھے نہ لگی ہے، گمراہ فرقیاں دے نصاباں دے پیچھے نہ لگی ہے، تاکہ اللہ سونا ناراض نہ ہو جائے اور اسی کامیاب ہو جائیے۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا آیا کہ اللہ سونے اسی تے بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلا شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرما، کافراں منافقاں اور ساڑے ادھر موجود دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرما، کافراں منافقاں دے تمام منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔